اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں نے آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی ہے. جو لوگ تو روز کے سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ آیات قبل ہم نے اس آیت کو سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ نے مزید اسی حکم کی تائید کے لیے آیت مبارکہ دوبارہ ارشاد فرمائی ہے. آج ہم دیکھیں گے الحمدللہ ہمارا پارہ مکمل ہوا. آج ہم پورے پارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے اس پر ایک نظر ڈالیں گے، ایک اوور ویو کریں گے پورے اس پارے کا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. دراصل یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہی اس کلام کے ساتھ دلوں کو جوڑتا ہے. میں یا جو بھی یہ کام کر رہے ہیں ہم تو ایک ذریعہ ہیں اور ہم تو اصل میں اپنی ہدایت اور اپنی کامیابی کے لیے سامان تیار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو دلوں پر اترنے والا بنائے اور ہمیں بھی صرف باتیں کرنے والا نہیں بلکہ عمل کرنے والا بھی بنائے اور ہماری کاوشوں کو قبول کرے، اس میں برکت ڈالے. پہلا پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے. سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے جو کہ قرآن کے شروع میں رکھی گئی ہے. الفاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، یعنی ایک دروازہ جس سے ہم قرآن کھولتے ہیں. اور سورۃ الفاتحہ آپ سب جانتے ہیں وہ سورہ ہے جس کے بغیر ہماری کوئی نماز نہیں ہوتی. ہر نماز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں. موسٹ ریپیٹڈ سورہ آف قرآن ہے. اس صورت میں دعا مانگتے ہوئے ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور پھر اس راستے کی مزید وضاحت، کن لوگوں کا راستہ. تو اللہ تعالیٰ جواب میں سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جو سراپا ہدایت ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو دوستو دنیا کی یہ وہ واحد کتاب ہے جس کا آتھر، جس کا رائٹر اتنے کانفیڈنس سے یہ کہتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. آج تک کسی کتاب کا مصنف اتنا کانفیڈنٹ ہو کر یہ دعویٰ نہیں کر سکا. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ہدایت ابھی تم نے میرے سے مانگی ہے سورۃ الفاتحہ میں، تو وہ ہدایت اس کتاب میں ہے. لیکن کن کے لیے؟ للمتقین. ہدن یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے. اب 5 آیات میں ان متقین کی صفات بیان کی ہیں. اب اس کتاب کے آنے کے بعد لوگوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے. پہلا 5 آیات میں مومنین کا، دوسرا 2 آیات میں کفار کا جنہوں نے صریحاً صاف انکار کیا، اور تیسرا گروہ منافقین کا. کافر سٹیٹ فارورڈ تھے، انہوں نے صاف کہا کہ ہم نہیں مانتے. اس کے بعد ایک گروہ منافقین کا تھا جنہوں نے اوپر سے منہ سے کہا ہم مانتے ہیں، دل سے انکار کیا. پورا ایک رکوع ان کے بارے میں کہ یہ لوگ کیا کیا روش اپنائے ہوئے ہیں اور در حقیقت یہ خود ہی اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، مثالوں سے واضح کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس،
اللہ تعالیٰ نے تیسرے رکوع کے شروع میں یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا، کہ یہ نہیں کہا یا ایھا الکافرون یا ایھا المنافقون یا ایھا المؤمنون، بلکہ کہا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ تو کیا حکم دیا؟ اعبدو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو، اس رب کے بندے بن جاؤ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، ان لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے، اور وہ رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یہ دعوت دینے کے بعد پھر اللہ نے دوبارہ اس کتاب کی طرف اللہ تعالیٰ نے رخ موڑتے ہوئے ایک کھلا چیلنج دیا، فرمایا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، اس کی حقانیت میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اللہ کو چھوڑ کے جس کو اپنے ساتھ ملانا ہے ملا لو۔ اور تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ آج تک اللہ کے اس کھلے چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ پھر اللہ نے آگے آتا ہے، یہاں پہ ایک صورت آیا ہے، پھر ایک اور 3 دفعہ یہ چیلنج ہے قرآن میں، پھر کہا بھی اشاری آیتن، 10 آیتیں ہی اس جیسی بنا لاؤ، پھر اللہ نے فرمایا ایک آیت ہی بنا لاؤ، لیکن آج تک کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ اس کے بعد پھر آگے رکوع نمبر 3 کے اندر ذکر شروع ہوتا ہے تخلیق آدم کا، رکوع نمبر 3 میں ہی تخلیق آدم کا ذکر شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح سے پیدا کیا، اور پھر کس طرح اللہ نے علم کی بنا پر انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا اختیار رکھا، اور اسے دنیا میں تمام مخلوقات کو چھوڑ کر صرف اس کو خلافت کا منصب دیا ہے۔ اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، چونکہ دنیا کی خلافت کے لیے پیدا کیا تھا، اسی لیے کچھ عرصہ آزمائش کے لیے جنت میں رکھا، اور پھر اللہ نے یہ ثابت کیا کہ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، اچھائی چن لو یا برائی چن لو۔ اس کے بعد اللہ نے پھر خلافت کا منصب دے کر آدم و حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا۔ اب رکوع نمبر 4 سے لے کر رکوع نمبر 14 تک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی امت کا ذکر کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک طویل عرصے تک خلافت فی الارض کے عظیم منصب پر فائز رکھا تھا، اور اللہ نے 3 دفعہ ان کو یہ مخاطب کر کے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں، اے بنی اسرائیل، میں نے تمہیں دونوں جہانوں پر فضیلت دی تھی، میری اس نعمت کو یاد کرو، میری اس نعمت کو یاد کرو۔ پوری ان کی تاریخ بیان کی 10 رکوعات کے اندر، رکوع نمبر 4 سے لے کے رکوع نمبر 14 تک پوری اللہ رب العزت نے ان کی تاریخ بیان کی کہ اللہ نے ان کو کون کون سی نعمتیں دی تھی، کس طرح وہ لوگ انہوں نے ہٹ درمی کا رویہ اپنایا۔ وہ انبیاء کی اولاد تھے لیکن انبیاء کو ہی قتل کرنے پر آ گئے تھے۔ ہم نے ان کو کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی بدولت ہم نے کون کون سی نعمتوں سے انہیں نوازا، ہم نے ان کو من و سلوہ دیا، ہم نے ان کے لیے ہم نے سمندر کا سینہ پھاڑ دیا، اور اس سمندر کے اندر ہم نے ان کے لیے راستے بنا دیے، پھر ہم نے 12 چشمے ان کے لیے پیدا کیے، پھر ہم نے ان کو 10 کمانڈمنٹ کی صورت میں اللہ اپنے احکامات ڈائریکٹ دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کوہ طور پر بلا کر، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر گائے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ سے جاؤ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جہاد کرو، اور ہر معاملے میں ہٹ درمی، ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی، اور مطلب اس قدر اخلاقی پستی کا وہ لوگ شکار ہو گئے تھے جبکہ وہ انبیاء کی اولاد تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ منصب ان سے ہٹا کر ہم نے تمہیں دیا ہے، امت محمدیہ کو دیا ہے، اور فرمایا کہ ان کے تاریخ سے سیکھنا ہے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ اسی لیے اتنی ڈیٹیل سے اس امت کے احوال ہمارے سامنے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کا ذکر کیا جو انسانیت کی معراج تھی، جو اللہ کا بندہ تھا، جس نے اللہ کی وفاؤں کا حق ادا کیا تھا،
جس نے اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزار کر دکھائی تھی، جو کائنات کی طرح مسلم ہو گیا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے۔ ابراہیم کون؟ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس کو کہا کہ فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا کہ میں دونوں جہاں فرما بردار ہوتا ہوں۔ وہ ابراہیم جس نے اللہ کے گھر کی بنیادیں رکھی، پھر ان دعاؤں کا ذکر ہے، ان التجاؤں کا ذکر ہے جو انہوں نے اللہ کے گھر کی بنیادیں رکھتے ہوئے کہا، ان کی اس وصیت کا ذکر فرمایا جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے گروہ کو مخاطب کر کر کے کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ ابراہیم ہمارے ہیں، اور عیسائیوں تم جو کہتے ہو ابراہیم ہمارے ہیں، ابراہیم کون تھا؟ حنیفم مسلمہ تھا، وہ یک طرفہ مسلم تھا، وہ کسی فرقے کا پیروکار نہیں تھا، وہ لوگوں کو اپنی طرف بلانے والا نہیں تھا، بلکہ وہ کون تھا؟ کونوا ربانیین، وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کہتے تھے رب والے بن جاؤ۔ وہ اللہ کی طرف بلانے والا تھا، اس نے اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا تھا۔ اسی لیے نسبتیں ڈھونڈنے کی بجائے اس کے اسوہ پر عمل کرو۔ بہترین اسوہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہمارے لیے کہ یہود و نصارہ کی طرح تم بھی صرف نسبتیں ڈھونڈنے والے نہ بننا، تم بھی فرقوں میں مت بٹنا، تم بھی اللہ کے فرما بردار بننا، اور ابراہیم کی طرح اپنی اولاد کو اللہ کی فرما برداری والے راستے کی دعوت دینا۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ جب بھی اس کے رب نے اس کو کہا فرما بردار ہو گیا۔ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ چاہتے نہ چاہتے ہوئے قبول کر لینا، دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا۔ لیکن پھر اتنا ہی نہیں، پھر بتایا وہ کیسا مسلم تھا، کائنات کی طرح مسلم۔ اس نے ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کیا۔ پھر ایمان کی اہمیت کہ ایمان کیا ہے، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تسلیم کرنا اور پھر عمل سے ثابت کرنا۔ ایمان لانے کے بعد پھر کہا کہ عبادت اسی کی کرنی ہے، نحن لہ عابدون، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا لہ مخلصین، اسی کے لیے خالص ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی معاملے میں اللہ کی مان لی، کسی معاملے میں دل کی مان لی، کسی معاملے میں اولاد کی مان لی، نہیں، مخلص ہونا ہے، اخلاص والا۔ اللہ کو ایمان چاہیے، اللہ کو اخلاص والی زندگی چاہیے، جس کی بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ اب وہ منصب جو اسحاق کی اولاد کو ملا تھا، ان سے چھین کر اب وہ اولاد اسماعیل کو دے دیا گیا ہے، تو اسی لیے ان کے راستے پر نہیں چلنا۔ یہ ہے سبق پہلے پارے کا، اور سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ آدھی ہو چکی ہے، پارہ ہمارا مکمل ہوا لیکن سورۃ البقرہ ابھی جاری ہے۔ تو اس پارے کا سبق، اس پارے سے لیسن جو میں نے سمجھا ہے، پورے پارے کا اوور ویو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، وہ یہی ہے کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب بھی تمہیں موت آئے تو خود بھی اللہ کے فرما برداری والی زندگی اپناؤ، دین کو اپنی زندگی میں لاگو کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری نسلوں میں سے دین ختم ہو جائے گا، جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، ان کی نسلوں میں سے دین ختم ہونا شروع ہو گیا۔ ہوتے ہوتے وہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے کہ صریحاً اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گئے، اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے تک آ گئے۔ تو اگر آج تم نے بھی دین کو نہ تھاما، اپنی ذات پر لاگو نہ کیا، اگر آج ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے، قرآن کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں سمجھتے، اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، شریعت کو نہیں سمجھتے، اپنے گھر میں نماز کی پابندی، اپنے معاملات کے اندر ہر معاملے میں اللہ کو اوپر رکھیے۔ پہلے پارے کا یہی سبق ہے، اپنی اولاد کو بھی یہی، اپنے گھر میں یہ اصول لے آئیے، اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھائیے کہ سب سے پہلے اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے۔ ہر معاملے میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ بات ڈسکس کریے کہ سب سے پہلے، اور آپ یقین کریں ہم اپنے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت ڈال دیتے ہیں نا، پھر انہیں کسی معاملے سے دور رکھنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ ہمارے عمل میں بھی یہ چیز دیکھتے ہیں نا، آپ کے بچے موسیقی کے عادی ہیں، یقین کریں ایک دفعہ ان کو پاس بٹھا کے صرف اتنا کہیں کہ بیٹا اللہ کو یہ ناپسند ہے، یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جانی ہے،
آج نہیں تو کل آپ لوگ اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دیجیے۔ وہ کوشش ضرور کریں گے، پھر جب وہ آپ کی ذات میں اس چیز کا عمل دیکھیں گے تو پھر آپ کی بات میں انہیں تاثیر محسوس ہوگی۔ نماز کے لیے اپنے خود پہلے رول ماڈل بنیے، پھر اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے سمجھائیں۔ انبیاء کا لیسن ہی یہی ہے کہ وہ اپنے پاس بٹھا کر اپنے بچوں کو سمجھایا کرتے تھے، پاس بٹھا کر ان کو سمجھائیے۔ نہیں مانتے سختی کیجیے، ایز اے مدر آپ سختی کر سکتے ہیں۔ پھر سارے معاملات میں بچے یہ کہیں بھئی ہمارے دوست یہ کرتے ہیں، ہم نے بھی یہ کرنا ہے، آپ ان کو عادت ڈالیے کہ وہ ہر معاملے میں یہ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ یہی سبق ہے پہلے پارے کا، یہی سبق ہے سورۃ البقرہ کا، اور یہی سبق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہم نے حاصل کیا ہے کہ خود بھی مسلم رہیں، اور اگر دین کو اپنی نسلوں میں جاری رکھنا ہے تو پہلے خود عمل پیرا ہوں، اور پھر اللہ سے اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ کیوں؟ قرآن کا واضح حکم ایک اور جگہ پر بھی ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو انبیاء علیہ السلام کی ذات سے، بالخصوص حضرت ابراہیم کی ذات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ سے اپنی اولاد کے نیک ہونے کی دعائیں کرتے رہیں، اور اس سلسلے کے لیے کوشش کریں، محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ محنتوں کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین، فی امان اللہ تعالیٰ۔